نہیں کر سکتا ہے، کسی کے بیٹے کو گالی دے دے، ایک منٹ دیں وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنی ہے تو نعرہ لگائیے جب جب نبی کے عشق کی بات آئے گی، جب جب حضور کی محبت کی بات آئے گی، نہ ہم کچھ دیکھیں گے بلکہ یہی کہیں گے حبیبی یا رسول اللہ، اور سر میدان کہیں گے جان ہے عشق مصطفیٰ، راز حضور بولے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اور یاد رکھیے تبھی تو عاشقان مصطفیٰ یہ اعلان کرتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے چہل پہل میں آپ رہتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، حبیبی یا رسول اللہ جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اور یہ اعلان کیجئے پیغام ہی بک جائیں گے، بازار نبی نے اس شان کے سودے میں خسارے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اقبال نے فلسفہ بیان کیا۔ اقبال جو پہلا مصرع لکھتا ہے کیا لکھتا ہے؟ اقبال مغز قرآن، مغز قرآن، روح ایمان۔ اقبال پہلا مصرع لکھتا ہے، غور کیجئے گا، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ عاشقوں نے کہا اقبال اس سے آگے بھی بتائیے۔ اقبال کہتے ہیں سنو، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اور یہ زاویہ، یہ اقبال نے یہ زاویہ دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت تیری ہے کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ہم حضور کا سب سے غلام ہو جائے، اس وقت ضرورت ہے حضور سے سچی محبت کی۔ یاد رکھیے وہ زمانے میں مؤسس سے مسلح ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ضرورت اس بات کی ہے اعلان کیجئے قوت عشق سے اور پست کو بالا کر دے، پہلے اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضور سے سچی محبت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور سے سچا پیار دور رہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ دو، شاعری میں بھی کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ، حضرت علامہ مولانا محمد رضا مصباحی صاحب ان کے شاگرد ایسے ہیں، میں ان کے شاگردوں کے بھی برابر نہیں ہوں، ایسے ایسے عالم دین ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ میں اپنی قسمت میں جتنا ناز کرو کم ہے، نہیں لوگوں نے یہ شفقت فرمائی ہے، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائی ہے۔ یاد رکھیے شاعری میں بھی کرتا ہوں لیکن نبی کا عشق کیا ہے میں یہ مزاج دینا چاہتا ہوں۔ تم نے ہر کسی سے محبت کی لیکن حضور سے سچی محبت آپ کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ سنیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، جس دن ہم حضور کا سچا عاشق ہو گئے، جس دن ہم حضور سے سچی محبت کرنے لگ گئے، پوری دنیا میں کامیابی ہماری ہوگی، پوری دنیا میں جیت ہماری ہوگی، پوری دنیا میں چرچا ہمارا ہوگا۔ آج بھی ہمارا مخالفین کے میدان میں بھی ہے، اپنوں کے میدان میں بھی ہے، اگر ہے تو حب رحمت للعالمین کی بدولت۔ اور یاد رکھیے ہم اور آپ بھی، میں بھی شاعری کرتا ہوں، کسی نے یہ کہا ہم سے، کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی امیر کبیر ہے اس کی تعریف کر دو، کوئی امیر ہے اس کی تعریف کر دو، کوئی امیر ہے اس کی تعریف کر دو، فوراً قلم اٹھاتے ہیں اپنا ہنر دکھانے لگتے ہیں۔ اور بھی شاعر ہے کوئی کہتے کسی امیر کی تعریف کر دو، فوراً اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ مگر میں آپ کو بتاؤں امام اہل سنت، امام عشق و محبت ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ ہے، شاعری تو سب کرتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت سے کہا گیا ارے یاد رکھو اعلیٰ حضرت نہ صرف مفتی ہیں، اعلیٰ حضرت نہ صرف محدث ہیں، اعلیٰ حضرت نہ صرف مفسر ہیں، اعلیٰ حضرت نہ صرف محدث ہیں، اعلیٰ حضرت نہ صرف مصنف ہیں، اعلیٰ حضرت نہ صرف مدرس ہیں، بلکہ عاشق رسول کو دیکھنا چاہتے ہو امام اہل سنت سر فہرست نظر آئیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت سے کہا گیا، اعلیٰ حضرت سے کہا گیا ایک امیر کبیر ہے اس کی تعریف کر دیجئے۔ شاعری آپ کو آتی ہے، شاعری آپ جانتے ہیں، آپ شاعری علم عروض آپ جانتے
ہیں, شاعری آپ کرنا جانتے ہیں, اس امیر کی تعریف کیجئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سن رضا کا علم ہے تو خدا کی تعریف کرے گا. رضا کی شاعری مصطفیٰ کی تعریف کے لیے ہے. میرے اعلیٰ حضرت اگر ہم آراد ہوتے تو پیسے کی لالچ میں اس امیر کی تعریف کر دیتے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کرو مدح اہل دولزا, کرو مدح اہل دولزا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پاتا اعلان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ, سبحان. اعلیٰ حضرت کا عشق, ایسا عشق کیجئے کہ جب بھی رسول اللہ کے عشق کی بات آئے, اور ہم صرف ممبروں پہ نہیں بولتے ہیں جناب, صرف ممبروں سے اعلان نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ بھی جذبہ رکھتے ہیں جو جان مانگو تو جان دے دے, جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی محبت کی کتاب پڑھی جائے گی, جب بھی عشق کی بات ہوگی, جب بھی مسند تدریس پر بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی محبت کی کوئی مدرس گفتگو چھیڑے گا, جب بھی گفتگو کا کوئی موضوع آئے گا, جب بھی عشق رسول کا باب پڑھا جائے گا, جب بھی عشق حضور کی بات کی جائے گی, جس کی جگہ سے بھی بات کی جائے گی, بلال کو فراموش نہیں کیا جائے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عشق کا جوہر دکھاتے ہیں. حضرت بلال کو امیہ ابن خلف نے طرح طرح کے ظلم اٹھائے, ان کو ظلم ہوا, بہت سارے ظلم ہوئے, لیکن حضرت بلال نے کہا سن لو, تم کو پالا کسی عاشق سے پڑا ہے, کہتے ہیں سن, زمانہ کوشش کرتا رہا, بلال کو خرید نہ سکا, اس لیے کہ یاد رکھو, یاد رکھو, یہ بلال ہے. بلال کی جان تو جا سکتی ہے, مگر نبی کے عشق کا سودا بلال نہیں کر سکتا ہے. یہ بلال نبی کا عاشق ہے, نبی کے عشق کے سامنے بلال کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یاد رکھو, بلال کہتے ہیں سنو میاں, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بلال کی قیمت دنیا کا کوئی نہیں لگا سکتا ہے, بلکہ بلال نبی کے ہاتھ پہ بکتا. ایسا جذبہ, ایسا عشق ہمارا اپنے اندر بیدار کرے. اخیر بات سنتے جائیے, وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے, علماء کرام ہیں, اس کا خیال ہمیں بھرپور ہے. ایک بات سنتے جائیے, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھنا لگوایا, حضور پچھنے لگوایا. پچھنا جانتے ہیں, پہلے زمانے میں جو فاسد خون اب بھی لگاتے ہیں, فاسد خونوں کو اس کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے, فاسد خون اس کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا حضور کائنات نے ایک مرتبہ پچھنے لگوائے, پچھنا لگوانے کے بعد جو فاسد خون نکلا, حضور فرماتے ہیں سنیے عشق کیسا ہونا چاہیے. میرے حضور فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن زبیر ہے, حضور حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرماتے ہیں اے عبداللہ بن زبیر, لو اس خون کو ایسی جگہ رکھ دو جہاں پہ کوئی نہ دیکھ سکے. یاد رکھو صحابہ کا عشق کیسا تھا, صحابہ کی حضور سے محبت کیسی تھی, صحابہ کی حضور سے الفت کیسی تھی, اس کو بھی دیکھتے جائیے. حضور حضرت عبداللہ بن زبیر کو کیا کہتے ہیں, پچھنا لگوانے کے بعد جو فاسد خون رہتا ہے, کہتے ہیں اس کو ایسی جگہ رکھ دو جہاں پہ کوئی نہ دیکھ سکے. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلتے ہیں, باہر نکلنے کے بعد اس خون کو پی جاتے ہیں, اس خون کو پی جاتے ہیں. اس کے بعد جب اندر آتے ہیں, حضور کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر یہ بتاؤ تم نے خون کہاں رکھا ہے, تم خون کہاں رکھ کے آئے ہو. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, حبیبی یا رسول اللہ, میں خون کو ایسی جگہ رکھ کے آیا جہاں قیامت تک کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. چنانچہ حضور کو غیب جانتے ہیں, حضور کو غیب جانتے ہیں. چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے عبداللہ بن زبیر, کیا تم خون کو پی گئے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, میں بتانا چاہتا ہوں جب عشق کا پیپر ایسا ہو, جب محبت کا انداز یہ ہو, جب محبت کے ساتھ ایسے ہو, جب عشق کا ایسا پیمانہ چل کے, تب مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عبداللہ بن زبیر,
पी गया, कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाँ मगर इस नीयत से पिया है, मुझे पता है कि जिसके सीने में, मुझे पता है जिसके